بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے حاسدین ایک نعمت۔ دیکھیں بڑا عجیب و غریب لگتا ہے نا یہ عنوان۔ کوئی بندہ سوچے کہ حاسدین ایک نعمت، یہ کیسا عنوان؟ حاسد، حسد کرنے والا کیسا نعمت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کو ذرا ہم سوچیں، ذرا تفصیل سے اسے سمجھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گی بات۔ حسد کرنے والا جو ہے نا، یہ در حقیقت حسد کرتا ہے آپ کے کمالات کی وجہ سے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر کمالات ہیں، آپ کے اندر ہنر ہیں، آپ کے اندر صفات ہیں۔ اگر کچھ لوگ آپ پر حسد کرتے ہیں، اگر کوئی آپ پر حسد کرتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ با کمال شخص ہیں۔ اس لیے کہ بے کمال پر، اور جس کے اندر صفات نہ ہو، جس کے پاس ہنر ہی نہ ہو، جو جاہل ہو، ان پڑھ ہو، اس سے کون حسد کرے گا؟ حسد اسی سے کیا جائے گا جس کے پاس ہنر ہو، جس کے پاس صفات ہو، جس کے پاس علم ہو، اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ جس کے پاس نعمتیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی حسد کر رہا ہے تو دلیل ہے آپ با کمال شخص ہے۔ اچھا، جیسے درخت جو ہوتا ہے نا، اسی درخت کو پتھر مارے جاتے ہیں جس پر پھل ہو، اور جس پر پھل نہ ہو اس درخت پر پتھر نہیں مارے جاتے۔ پھلدار درخت ہی پتھر کھاتا ہے، بے پھل درخت پتھر نہیں کھایا کرتا۔ تو اس لیے اگر آپ پر کوئی تیز جملے کستا ہے، آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کو کوئی حسد کر رہا ہے، تو سمجھے آپ کے اندر کچھ تو ہے، کچھ تو ہے۔ اور یہ جو حاسد ہوتا ہے، جو حسد کرنے والا، یہ در حقیقت اللہ کی نعمت پر، اللہ کی دین پر اعتراض کر رہا ہے۔ دیکھیں اللہ نے اگر مجھے کوئی نعمت دی ہے تو یہ نعمت میرے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ نے مجھے دی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس نعمت پر حسد کرے جو مجھے عطا کر رکھی ہے، تو یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے، اللہ پر اعتراض ہے کہ اللہ تو نے کیوں دی، تو نے کیوں دی۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بہت لوگ ہیں جو بکواس کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، اور ایک طرف جس پر حسد کیا جا رہا ہے وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا جا رہا ہے۔ اللہ جو ہے نا وہ ضد کا بادشاہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ضد کے بادشاہ ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں جسے چاہوں رزق دوں، میں جسے چاہوں عزت دوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جسے چاہوں عزت دوں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے ذلیل کرے، ہاں جب جسے چاہے موت دے دے اور جب جسے چاہے زندہ کرے۔ اللہ ضد کا بادشاہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے تم حسد کر رہے ہو، کرو میرے بندوں پر، جس نعمت پر تم حسد کرو میں نعمتوں کی بوچھار کر دوں گا اس پر، ہاں اس کو نعمتیں اور دیتا رہوں گا۔ اور آخر کار انجام یہی ہوتا ہے کہ حاسد جل جل کر اپنی موت مر جاتا ہے، اور جس سے حسد کیا جا رہا ہے اللہ اسے ترقی دیتا رہتا ہے اگر وہ اپنے کام میں مشغول ہے۔ اس لیے اگر آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، اگر آپ پر حسد کیا جا رہا ہے، اگر آپ پر جملے کسے جا رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، بلکہ آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ دیکھیں اگر ایک دوسرے کی وجہ سے اگر دنیا برباد ہونی تھی، اگر بددعاؤں کی وجہ سے دنیا برباد ہوتی تو دنیا کب سے ختم ہو جاتی۔ ہاں اس لیے کہ لوگ ایک دوسرے کو بددعائیں دے دے کر ہی مار دیتے، ایک دوسرے پر حسد کر کر ہی لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے یہاں اس کی قدر ہوتی ہے جو خاموشی سے اپنے کام میں لگا رہتا ہے، جو اللہ کی عبادتوں میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے جو کہہ رہا ہے، جو آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور اپنے کام میں لگے رکھیں۔ یاد رکھیں یہ جو حاسدین ہیں یہ حسد کر رہے ہیں، اگر حسد کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ترقی یقینی ہے، اس میں آپ ترقی مل کر ہی رہے گی آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے کام میں لگے ہوئے، آپ ان کو جواب نہ دیں۔ جو آپ سے حسد کر رہا ہے، جو آپ پر ظلم کر رہا ہے، جو آپ پر جملے کس رہا ہے، آپ کچھ نہ کہیں، سب کے لیے دعا کرتے رہیں یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما، سب کے لیے دعا کرتے رہیں، خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں، خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ النبی الأمی۔